الإسلام دين الإسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. فإن الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. گزشتہ سلسلے میں ہم نے یکم ہجری میں پیش آنے والے اہم واقعات کو بیان کیا تھا. جب ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا تو ہجرت کے دوسرے سال کے اندر بھی بہت سارے واقعات ظہور پذیر ہوئے. ان واقعات میں سے چند اہم واقعات بیان کیے جائیں گے. یہ بات تو ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی کی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو منافقوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے. یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے منافقت کی ابتدا کی. یہ منافقوں کا سردار تھا. قبیلہ اوس اور خزرج نے اس کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ بنانا چاہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر اس کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. قبیلہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر عبداللہ بن ابی منافق کو اپنا سردار منتخب کیا تھا. اس کی تاج پوشی کے لیے ایک اجتماع ہونے والا تھا کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر لوگ آقا علیہ السلام کے دامن میں آنے لگے اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. چنانچہ اس عبداللہ بن ابی منافق کی منافقت کا منصوبہ یہاں سے شروع ہو گیا اور اس نے منافقت کرتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں جب تک رہے تو آقا علیہ السلام اور دیگر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے تو پھر آپ کا قبلہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کو بنا دیا گیا. ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ السلام 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش ہمارا قبلہ پھر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. اور اسی کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور دل میں یہ تمنا رکھتے کہ کاش پھر دوبارہ وحی کا نزول ہو اور میرا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی اس ادا کو قرآن کریم پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ہم دیکھ رہے ہیں
بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، آقا علیہ السلام کی خواہش کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس ماہ سفر المظفر میں عاشقان اعلی حضرت دھوم دھام سے ذکر رضا کرتے ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز جب کہ آپ 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی اس مسجد کو کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد قبلتین کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد اس واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ مسجد مبارکہ مدینہ شریف سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال کی جانب واقع ہے، اور اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہودی برہم اور ناراض ہو گئے اور طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض مخالفت کی وجہ سے اپنا قبلہ تبدیل کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سن 2 ہجری کے اندر تحویل قبلہ کے علاوہ بھی کئی واقعات پیش آئے۔ مثلا اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز با جماعت ادا فرمائی۔ اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اسی سال صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم جاری ہوا۔ اسی سن 2 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کو ذبح کیا، ایک مینڈھا اپنی طرف سے اور ایک مینڈھا اپنی امت کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اسی سال سن 2 ہجری میں غزوہ کرکر القدر اور غزوہ بحران وغیرہ چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سن 2 ہجری کے اندر بہت سارے واقعات کا ظہور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی تبدیلی کا جو حکم ہوا، اس کی ایک بہت ہی پیاری حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ یہودیوں کی مخالفت اور منافقوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ یہودیوں سے سن 1 ہجری کے اندر مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں بیان بھی کیا تھا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہودی مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اب یہودی کھل کر سامنے آئے، اعتراض کرنے لگے، اور وہ لوگ جو دلوں کے اندر اسلام کا بغض رکھتے تھے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت کے جو دیگر افراد تھے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے۔
उलमा फरमाते हैं कि खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जो हुक्म दिया गया, उसकी एक हिकमत ये भी थी ताकि यहूदियों की मुखालफत और मुनाफिकों का निफाक खुलकर सामने आ जाए। चुनाचे जब खाना काबा मुसलमानों का किबला बना दिया गया तो यहूदी भी खुलकर मुखालफत करने लगे और मुनाफिकीन और सबसे बढ़कर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई खुलकर सामने आया। इसका निफाक जाहिर होने लगा और मुसलमानों को तकलीफें देने, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के ये नए नए हरबे अपनाने लगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी रहमत, शफी उम्मत, मालिक कौसर व जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अब तक तो यही हुक्म था कि लोगों को इस्लाम की दावत दलाइल के साथ और अच्छे अंदाज से दी जाए। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम के करीब आ रहे थे और मुसलमानों को कुफार की इज़ाओं पर सब्र करने का भी हुक्म दिया गया था। इसीलिए काफिरों ने मुसलमानों पर बड़े बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन मुसलमानों ने इंतकाम के लिए कभी भी हथियार नहीं उठाया, बल्कि हमेशा सब्र और तहम्मुल के साथ कुफार की तकलीफों और इनकी तरफ से होने वाले मजालिम को बर्दाश्त किया। लेकिन हिजरत के बाद जब सारा अरब और यहूदी इन मुट्ठी भर मुसलमानों के जानी दुश्मन हो गए और इन मुसलमानों को फना के घाट उतार देने के दर पे हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को भी इजाजत दे दी कि जो लोग तुमसे जंग की इब्तिदा करें उनसे तुम भी लड़ सकते हो। चुनाचे 12 सफर 2 हिजरी तारीख इस्लाम में वो यादगार दिन है जिसमें खुदावंदे कुद्दूस अज़्ज़ वजल ने मुसलमानों को कुफार के मुकाबले में अपनी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की इजाजत अता फरमाई। चुनाचे पारा 17 सूरतुल हज आयत नंबर 39 में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। यानी जिनसे लड़ाई की जाती है मुसलमान, उनको भी अब लड़ने की इजाजत दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान मजलूम हैं और खुदा उनकी मदद पर यकीनन कादिर है। मुसलमानों के खिलाफ हर दौर में साजिशें होती रहीं। बातिल मज़ाहिब मुसलमानों को दबाने की नापाक कोशिशें उस वक्त से करते आ रहे हैं जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर खड़े होकर एक खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ लोगों को बुलाया था। और आज भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। कुफारे मक्का ने जब ये देखा कि मदीना के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और ये साजिशें करने वाले एक तो यहूदी हैं और दूसरे मुनाफिकीन हैं, तो इन्होंने सबसे पहले मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को एक खत लिखा। उस खत का मजमून ये था कि तुमने हमारे आदमी को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि या तो तुम लोग उनको कत्ल कर दो या मदीना से निकाल दो, वरना हम सब लोग तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारे तमाम लड़ने वाले जवानों को कत्ल करके तुम्हारी औरतों पर तसर्रुफ करेंगे। जब यह खत अब्दुल्ला बिन उबई को मिला तो इसने मुनाफिकों की जमात को इकट्ठा किया और दीगर भोले भाले मुसलमानों को इकट्ठा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश तैयार होने लगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब इसके बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस के अंदर गए और लोगों को समझाया कि क्या तुम अपने ही भाइयों को, अपने ही बेटों को मारोगे? क्या तुम अपने ही कबीले के अफराद को माज़अल्लाह कत्ल करोगे? तुम्हें तो चाहिए कि अपने कबीले के लोगों को, अपने औलाद को महफूज रखो और जो कुफारे मक्का हैं, जो मक्का के लोग तुम पर हमला करना चाहते हैं, सारे मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। चुनाचे अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की यह साजिश नाकाम हो गई। जब कुफारे मक्का ने देखा कि हमारा ये तीर नहीं चला तो इन्होंने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। इन्होंने यहूदियों को भी एक खत लिखा। उन यहूदियों को इन्होंने ये बात बावर करवाई कि तुम लोग मदीना के सरदार थे, तुम साहिब इल्म हो, ये नबी जब तुम्हारे दरमियान आए हैं तो इन्होंने तुम लोगों के दरमियान
انتشار پیدا کر دیا ہے۔ یہودی بھی کیونکہ پہلے سے اسلام کے خلاف تھے، یہودیوں نے بھی کفار کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی، لیکن ان کی بھی سازش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دی۔ تیسری وجہ یہ ہوئی کہ اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ بن خلف تجارت کے لیے ملک شام جاتا تو یہ قبیلہ اوس میں مدینہ پاک میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا کرتا تھا، تو یہ ان کے پرانے تعلقات تھے۔ اسی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں امیہ بن خلف کے مکان پر رہنے لگے۔ جب امیہ دوپہر کے وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل بھی سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا، اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے معاذ اللہ کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی جرت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں کعبہ کی زیارت سے روکا تو پھر یاد رکھو کہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جب تم جاتے ہو تو تمہارا گزر مدینہ سے ہوتا ہے، ہم تمہارا وہ راستہ بند کر دیں گے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو کہا۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر بسر کیا کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل کے اندر یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں پر خاص رحمت تھی کہ کفار اتنی سازشوں کے باوجود نہ اسلام کو اس وقت مٹا سکے تھے، نہ آج مٹا سکتے ہیں اور نہ قیامت تک اسلام کو دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلاف، اپنے صحابہ، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھول کر غیروں کے طریقوں کو اپنا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت میں اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اسلام کی خدمت کر سکیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی وہ پیارا مدنی ماحول ہے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں عام کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، آپ دعوت اسلامی سے رابطہ کیجئے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل میں نظر آنے والے نمبرز کے ذریعے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے آپ بھی نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشیں ہونے لگی، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ان خطرناک عزائم کا پتہ چلا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اور اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے دو تدابیر اختیار فرمائیں۔ ایک تدبیر تو یہ اختیار فرمائی کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے۔ جب ان کی تجارت میں رکاوٹ آئے گی تو مجبور ہو کر یہ مسلمانوں سے صلح کریں گے اور مسلمانوں کو مذہبی طور پر آزادی دیں گے کہ مسلمان اپنے خدا وحدہ لا شریک کی جس طرح چاہیں عبادت کریں۔ اور دوسری تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ مدینہ پاک کے اطراف میں جو قبائل تھے،
چاہے وہ یہودیوں کے قبائل تھے یا دیگر لوگوں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے جائیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ پاک کے اطراف میں بھیجا، کبھی خود بھی نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، چنانچہ ان لوگوں سے معاہدے کیے، ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور اس طرح اسلام کا جو ایک قلعہ تھا مدینہ پاک، اس کی سرحدوں کو مضبوط کیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ان ناپاک سازشوں کے جواب میں مجبور ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی حفاظتی تدابیر کا انتظام کیا، اور یہ انتظام کس طرح کیا اس کو ہم غزوات اور سرایہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ غزوہ وہ لشکر ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو، اور سریہ وہ لشکر ہوتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کو روانہ کیا ہو لیکن اس میں شرکت نہ کی ہو۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کرتے ہیں، اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ ہوئی وہ یہ ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو مسترق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان سب سے پہلا جو غزوہ ہوا وہ جنگ بدر ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ پاک سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر کفار اور مسلمان دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعۃ المبارک کو ہوا۔ اس غزوے میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور اس غزوے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمان 313 تھے اور سامنے کفار 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی غزوے میں بڑے بڑے کفار مارے گئے، ابو جہل اور امیہ بن خلف، ابو البختری اور دیگر کفاروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کچھ قیدی بھی آئے، ان قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا گیا، اور انہی قیدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی قیدیوں میں آئے۔ ان کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن یہ اتنے لمبے قد کے تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک طرح سے نہیں آتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا۔ یہ اس کا گویا کہ نبی پاک علیہ السلام پر احسان تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے احسان کا بدلہ اس طرح دیا کہ جب اس منافق کا انتقال ہوا تو اپنا کرتا اس کو پہنا دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسا شخص کہ جو کہ پکا منافق تھا، جس نے ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشیں کی، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس کے ساتھ بھی اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس منافق کو اپنا کرتا دیا، تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کے افراد ہیں، بد مذہب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہ معاملہ اس وقت کیا تھا جب کہ کافروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی قرآن پاک میں ممانعت نہیں آئی تھی۔ جب قرآن پاک میں منع آ گیا تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کسی بھی کافر پر نہ تو کبھی نماز جنازہ پڑھی، نہ ہی اس کے مرنے کے بعد اس طرح دعا کی۔ چونکہ عبداللہ بن ابی منافق کا جو بیٹا تھا وہ صحابی رسول تھے، نبی پاک علیہ السلام کے جانثار صحابی تھے، ان کی خواہش پر نبی پاک علیہ السلام نے اور اپنے چچا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے
اس طرح عبداللہ بن ابی منافق کو پیراہن پہنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کی خاطر نیکی کی دعوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین الاسلام